والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، مفتی ایوب صاحب کشمیری نے ایک اور ویڈیو لانچ کیا مسجد زرار کے تعلق سے کہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ مسجد زرار کو بنانے والے ایمان والے تھے، اور حالانکہ بہت ساری تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ وہ منافق تھے. گویا کہ مفتی ایوب صاحب امت کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے یہاں پر من گھڑت تفسیر کی ہے یا تفسیر بالرائے کی ہے. آئیے پہلے ویڈیو کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اس کے بعد جواب ملاحظہ کرتے ہیں. مجھے بتانا کیا ہے، ابھی میں باقی تفسیر بھی آپ کو دکھاتا ہوں. مجھے بتانا یہ ہے، حضرت جی مولانا سعد صاحب یہ فرماتے ہیں، وہ ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے حضرت کی آواز میں، کہ مسجد زرار کے بنانے والے وہ کفار نہیں تھے، ایمان والے تھے. کیا تھے؟ ایمان والے تھے. کہ ہم تو خیر پر جمع ہو رہے ہیں. ان اردنا الا الحسنى. جی ہاں، یہ کہا تھا مسجد زرار والوں نے، یہ کہا تھا ان اردنا الا الحسنى، کہ بھئی ہم جو یہاں اس مسجد میں جمع ہوئے نا، ہم تو اصل میں کام کے لیے ہی، کام کے نفع کے لیے ہی جمع ہوئے ہیں. یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، میری بات دھیان سے سننا. ان اردنا الا الحسنى، ہم تو کام ہی چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، کہ ہم تو بھائی خیر ہی چاہتے ہیں. مسجد زرار میں جمع ہوئے. آپ نے فرمایا صحابہ سے، جاؤ لکڑی اکٹھی کرو اور اس مسجد کو آگ لگا دو. جہاں لوگ جمع ہوئے ہیں امام والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، جا کے وہاں آگ لگا دی. اور گئے صحابہ، لکڑیاں جمع کی، اس مسجد کو جلا دیا. حالانکہ مسجد تھی، حالانکہ مسجد تھی. جی ہاں، کہ وہاں سب نہیں جمع ہوں گے، وہاں تو مخصوص لوگ جمع ہوں گے. میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں، آپ سب سے یہ کیا تھا بعض لوگوں نے. اور یہ نہیں کہ وہ کفار تھے، نہیں، ایمان والے تھے. جی ہاں، کفار نہیں تھے، مسجد بنائی تھی. اب ممکن ہے کل ان کی جانب سے جو ان کے چاہنے والے ہوں، وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی تردید کر لیں اور اس کو صحیح ثابت کر کے دے. لیکن میری درخواست یہ ہے، عرض یہ ہے کہ حضرت کو یہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی وہ ایمان والے تھے. کیا تھے؟ حضرت فرماتے کہ وہ منافقین تھے، اور حضرت فرماتے یقین کے ساتھ کہ وہ ایمان والے تھے اور وہ مسجد تھی. یہ قصص. دوستو، مفتی ایوب صاحب نے بے شمار تفاسیر سے یہ تو ثابت کر دیا کہ مسجد زرار کو بنانے والے منافق تھے، لیکن مفتی ایوب صاحب کو شاید منافق کی تعریف پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے مفتی صاحب نے منافق کی تعریف بیان نہیں کی. آئیے ہم آپ کو منافق کسے کہتے ہیں وہ بتاتے ہیں. یہ کتاب ہے فتاوی محمودیہ، یہ مفتی ایوب صاحب کے شیخ ہیں مفتی محمود الحسن گنگوہی. یہ اپنی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 317 پر لکھتے ہیں، جس کے باطن میں کفر ہو، ظاہر میں اسلام ہو، وہ منافق ہے. نیچے لکھتے ہیں، اصل نفاق تو یہ ہے کہ دل میں کفر، زبان پر اسلام کا اقرار ہو. اور اپنی ان دونوں باتوں کے حوالے میں حضرت فتح الباری اور بحر الرائق اور مرقات المصابی کا حوالہ بین حاشیے میں دیتے ہیں. ہوا ابطال الکفر و اظہار الاسلام، کہ کفر کو چھپانا اور اسلام کو ظاہر کرنا. مولانا صاحب نے مسجد زرار کے واقعے میں ایمان والا کیوں استعمال کیا، اس کی 2 وجہ. پہلی وجہ تو یہ سمجھیے کہ اگر آپ اس مکمل آڈیو کو بغور سنتے اور اصلاح کی نیت سے سنتے تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ حضرت وہاں پر مسجد زرار بنانے والوں کی اچھائی نہیں بلکہ برائی بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں؟ برائی بیان کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات، حضرت نے وہاں پر لفظ منافق استعمال کیوں نہیں کیا؟ آپ اس آڈیو کا ٹائٹل دیکھ لیجیے. اس کا ٹائٹل ہے نظام الدین چھوڑ کر کہاں جاؤں گے. پتہ چلا یہ آڈیو حضرت ان لوگوں کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، مطلب یہ آڈیو میں جو بیان ہے حضرت کا وہ نظام الدین چھوڑ کر چلے جانے والوں کے تعلق سے ہے. تو اگر مولانا صاحب اس واقعے کو نظام الدین چھوڑ کر جانے والے احباب کے اوپر فٹ کرتے اور لفظ منافق استعمال کرتے تو یہ شورا والے خود مفتی ایوب صاحب یہ کہتے کہ مولوی صاحب نے اپنے استاد کو منافق کہہ دیا، اپنے اساتذہ کو منافق کہہ دیا. لیکن مولانا صاحب نے حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے
اپنے زبان سے ایسے الفاظ نکالے جس سے اپنے استادوں کی توہین نہ ہو. مطلب یہ کہ اختلاف میں بھی مولانا سعد صاحب نے اکرام اور احترام کو منحوس رکھا. تیسری صفت، اکرام مسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر منافق کی جو دو صفتیں ہیں، ایک ہے کفر، ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان، ایک صفت کو ایک صفت کو نہ ذکر کرتے ہوئے دوسری صفت کو مولانا صاحب نے اس وجہ سے ذکر کیا کہ لوگ آگے یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب نے اپنے استادوں کو کیا کہہ دیا، منافق کہہ دیا. حالانکہ اگر آپ پورے واقعے کو اگر سنو گے تو حضرت یہی بتا رہے ہیں کہ وہ منافق تھے. کیا تھے؟ حضرت کے بیان کا لب لباب یہی ہے، کیا ہے کہ وہ منافق تھے. خود حضرت کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بعض لوگ جو آئے تھے یہ کہہ کر آئے تھے کہ ان اردنا الا الحسنى، ہم تو کام کے نفع کے لیے آئے. مطلب یہ کہ جو فتنہ کھڑا کرتا ہے نا تو اس کا اعلان اور اس کا نعرہ یہی ہوتا ہے، ان اردنا الا الحسنى، کہ ہم تو کام کے نفع کے لیے آئے اور ہمارا ارادہ تو کام کا نفع ہے، کام کو نفع پہنچانا ہے. پھر کیا ہوا؟ حضرت جی خود فرماتے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ کو بولا لکڑیاں جمع کرو اور جلا دو. تو اس مکمل واقعے کا لب لباب یہی ہے کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب وہاں پر منافقوں کا ہی تذکرہ کر رہے، پر حضرت نے اپنے زبان سے لفظ منافق استعمال نہیں کیا، کیونکہ حضرت اس واقعے کو نظام الدین چھوڑ کر جانے والوں پر فٹ کر رہے. پتہ چلا اختلاف میں بھی مولانا سعد صاحب نے اپنے حریف، اپنے مخالف اور اپنے اساتذہ کی لاج رکھی. مفتی ایوب صاحب، آپ نے 10-15 کتابوں سے یہ ثابت کر کے بتایا کہ وہ منافق تھے. بچہ بھی جانتا ہے کہ مسجد زرار بنانے والے منافق تھے. آپ کو اتنی ساری کتب کے حوالے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ کو ایک امپریشن دینا ہے لوگوں کو. آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ بہت علمی ہستی ہو اور بہت تحقیق کے بعد جواب دیتے. یہاں تک کہ آپ نے محمد جوناگڑھی غیر مقلدی کتاب کا حوالہ دیا، احمد رضا بریلوی کی کنز الایمان کا حوالہ دیا، ابو الاعلیٰ مودودی کی تفسیر القرآن کا آپ نے حوالہ دیا. اتنے سارے حوالوں کی ہمیں ضرورت نہیں تھی. ہم خود جانتے، مولانا صاحب خود جانتے کہ مسجد زرار بنانے والے منافق تھے. اگر مسجد زرار بنانے والے منافق نہ ہوتے اور ایمان والے ہی ہوتے، اصلی ایمان والے ہوتے، تو مولانا صاحب اس واقعے کو نظام الدین چھوڑ کر جانے والوں پر فٹ کیوں کرتے؟ تھوڑی سی عقل سے کام کیجیے، تھوڑا سا تو عقل کا استعمال کیجیے. ذرا یہ بغض اور عناد کی عینت کو نکال پھینکیے اور تھوڑا سا عقل سے آپ کام لیجیے، سمجھداری سے آپ کام لیجیے. آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب نے جو لفظ اپنی زبان سے نکالا ہے یہ حکمتاً نکالا ہے. یہ کیا نکالا؟ حکمت. اور ہوتا ہی بسا اوقات آدمی کو کسی کی تردید کرنا ہوتی ہے پر اس کا نام نہیں لیتا ہے، حکمتاً نام نہیں لیتا ہے. ہمیں کچھ بات بیان کرنی ہوتی ہے پاکستان کے تعلق سے تو ہم لفظ پاکستان اپنی زبان پر نہیں لاتے، کہتے پڑوس کا ملک، پڑوس کے ایک مولانا، پڑوس کے ایک صاحب. تو حکمتاً کبھی زبان سے کچھ الفاظ ہم ادا نہیں کر پائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان الفاظ کی تائید کر رہے ہیں. تو مولانا صاحب نے لفظ منافق استعمال نہیں کیا، ایمان والا استعمال کیا. تو منافق کے اندر بھی ایک شان ہے نا، ایمان، اسلام کی ایک شان اور ایک صفت ہے نا کہ وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرتے تھے، مسلمانوں کی صفوں کے اندر شریک ہوتے تھے، نمازوں کو پڑھتے تھے، مسلمانوں کے مجمعوں کے اندر شریک ہوتے تھے. فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ ان کے نفاق ظاہر ہونے کے باوجود اللہ کے نبی ان کے ساتھ الفت کا معاملہ کرتے تھے، ان کے ساتھ الفت کا معاملہ کرتے تھے. اور جو چیز وہ اسلام کے بطور اسلام ظاہر کرتے تھے اللہ کے نبی اس کو قبول بھی کرتے تھے. وہی وہ ہدیہ دی ہدیہ قبول کرتے تھے، وہ اگر زکوٰۃ دے زکوٰۃ صدقہ ان کا قبول کرتے تھے، اگر وہ نماز پڑھے اللہ کے نبی ان کی نماز قبول کرتے تھے. خود فتح الباری کے اندر لکھا ہے علامہ ابن حجر اسقلانی نے. تو پتہ چلا کہ منافق پورا کافر نہیں ہوتا ہے بلکہ آدھا کافر اور آدھا ایمان والا ہوتا ہے. تو آدھا ایمان والا اگر مولانا صاحب نے اس کو کہا کہ وہ ایمان والے تھے تو اس میں برائی کیا؟ حضرت تو یہ چاہ رہے تھے کہ میں اس واقعے کو جس پر فٹ کر رہا ہوں ان لوگوں کی توہین لازم نہ آئے. امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی.